السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ. میں ہوں افسا کومل. سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی سے متعلق. لاہور ہائی کورٹ نے ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی سزا معطل کر کے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ درخواست گزار کے خلاف سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا ہے، لہٰذا عدالت ان کی سزا معطل کر کے ان کی ضمانت منظور کرے اور رہا کرنے کا حکم دے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی اور دیگر ملزمان پر جولائی 2012 میں 500 کلو گرام ایفیڈرین حاصل کرنے کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا. اینٹی نارکوٹکس فورس نے حنیف عباسی سمیت دیگر ملزمان پر 9C ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا تھا. انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت اور اہم رہنماؤں کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا، لیکن انتخابات کے بعد ان کی ضمانتیں منظور کی جا رہی ہیں. رہائی کے احکامات ہیں. مریم نواز، کیپٹن صفدر اور شہباز شریف کو بھی رہا کیا گیا، جبکہ نواز شریف طبی بنیادوں پر رہائی پر ہیں. اسی ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے، ایفیڈرین کیس لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کی سزا معطل کر دی. انتخابات کے بعد مریم نواز، کیپٹن صفدر بھی رہا. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا مسلم لیگ نون کو انتخابات سے قبل درپیش مشکلات اب کم ہو رہی ہیں، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم شہزاد اقبال صاحب کی طرف جائیں گے. شہزاد، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ کو کیا محض اتفاق لگ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے صورتحال کچھ اور تھی نون لیگ کے رہنماؤں کے لیے، اب بدل رہی ہے؟ دیکھیں، مشکلات تو کم ہو رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب کو بیل مل گئی ہے، شہباز شریف صاحب کو بیل ملی ہے، حمزہ شہباز کو بیل مل گئی ہے، تو حالات تو بدل رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلے سب میرٹ پر ہو رہے ہیں؟ اس پر لوگوں کا میرے خیال سے مختلف اوپینین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرٹ پر ہو رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ریلیف دے رہی ہے شریف فیملی کو، کچھ کا یہ خیال ہے کہ کسی قسم کی ڈیل ہو گئی ہے. لیکن میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ جوڈیشری کا ہوتا ہے، آنریبل ججز کا ہوتا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ کیس کی میرٹ پہ بات کریں، لیکن اس وقت جو خطرناک بات یہ ہے افسا، پاناما کیس کے بعد ہم نے دیکھا جب فیصلہ آیا تو اس وقت نون لیگ جو ہے وہ عدلیہ پہ تنقید کر رہی تھی، صرف فیصلوں پہ نہیں، عدلیہ پہ بھی تنقید کر رہی تھی، ججز پہ تنقید ہو رہی تھی. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے جو طاقتور انسان تھا اس ملک میں، اس کو سزا ہو گئی. آج اگر شریف فیملی کو ریلیف مل رہا ہے تو شریف فیملی خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس فیصلوں پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ فیصلے آ رہے ہیں اس پر بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے بڑی خطرناک بات ہے. جب آپ ان کیسز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، ان قانونی کیسز کو جب آپ سیاسی دنگل میں لے کر آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو عوام میں ایک رائے بن جاتی ہے. آج کیا بات ہو رہی ہوتی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں عدالت میں کیس ہے تو وہ اس کے حق میں آئے گا، فلاں عدالت کی فلاں بینچ اگر یہ کیس سن رہی ہے تو یہ اس شخص کے حق میں آئے گا، اس پارٹی کے حق میں آئے گا. یہ میرے خیال سے بڑی خطرناک بات ہے. تو اس میں سیاسی پارٹیز کو تو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے آگے جا کے بابر ستار صاحب کو بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے کہ عدالتیں اس حوالے سے کیا کریں کہ یہ تاثر نہ جائے کہ ایک عدالت کا فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں ہے، فلانی بینچ کا فیصلہ فلانی پارٹی کے حق میں آئے گا. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے عدالتیں قانونی طور پہ کیا کر سکتی ہیں؟ کیا کنسسٹنسی چاہیے کیسز میں، ان کے فیصلوں میں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. سلیم صافی صاحب، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس سے کس بات کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ کیس صحیح سے بنایا نہیں گیا یا پھر سیاسی تھا کیس؟ ایک تو یہ کہ حنیف عباسی کا کیس جو ہے وہ باقی سیاسی لیڈروں کے کیس سے مختلف ہے. ایک تو وہ کرپشن کا کیس نہیں تھا، بلکہ ایک دوسری طرح کا کیس تھا، براہ راست کرپشن کا الزام نہیں تھا. دوسرا یہ جس دور کا کیس تھا تو اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے. تیسرا، ان کے ساتھ جو ننگی زیادتی کی گئی اس کی میرے خیال میں، ویسے پاکستان میں بہت ظلم ہوتے رہتے ہیں، لیکن حنیف عباسی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جس ننگے طریقے سے کیا گیا اس کی ہماری عدالتی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. سالوں سے کیس چل رہا ہے، نہ کوئی فیصلہ ہو رہا تھا، نہ سماعت ہو رہی تھی. الیکشن کے دن قریب آ گئے، الیکشن مہم زوروں پہ تھا، عدالت پھر رات گئے تک عدالت لگی رہی. اس وقت فیصلہ ان کو سنا دیا گیا. ہر کسی کو پتہ تھا کہ اس کا محرک سیاسی ہے، ان سے انتقام لیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اسی طرح کے جو ملزم ہیں اور ان کے ساتھ 10 11 12 وہ غیر سیاسی لوگ تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اس میں ان کو سزا دے دی گئی. تو میرے خیال میں وہ تو سراسر ناانصافی پہ اور ظلم پہ مبنی فیصلہ تھا. اور آج کسی حد تک ان کو ریلیف ملا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے
کہ آپ ایک بندے کو بدنام کرتے ہیں. اب مثلا آپ نے ان کے الیکشن لڑنے کے حق سے ان کو محروم کر دیا. ان کے ووٹروں کے سامنے جو ایک چوائس تھا, آپ نے ان لاکھوں ووٹروں کو اس چوائس سے محروم کر دیا. اس دوران ان کے اکاؤنٹس بند رہے, ان کی بیٹی پہ کیا گزرا, ان کی بیوی پہ کیا گزرا, ان کے بچوں پہ کیا گزرا. آج تو صرف یہ ہے کہ ان کو ایک تھوڑی سی ریلیف مل گئی. سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی, بدقسمتی سے ہمارے سسٹم میں وہ چیز نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اگر غلط کیس بنایا ہو ان کے لیے کوئی تعدیبی کار, نیب والے کچھ کرے, ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی نیچے کا جج اس طرح کرے, صرف اس کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے. لیکن ان کے سے پھر کوئی باس پرس نہیں تھی کہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو فیور نہیں بلکہ تھوڑا سا انصاف آج حنیف عباسی کو ملا ہے. ہاں یہ بات جو آپ کا بنیادی سوال ہے, تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اچھے دن آ رہے ہیں اور مکافات عمل کے اصول کے تحت شاید پی ٹی آئی والوں کے اب برے دن آنے والے ہیں. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. بابر صاحب کی طرف جائیں گے. بابر صاحب, کیس کی تفصیل کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں ریلیف ملا ہے حنیف عباسی صاحب کو؟ جو شہزاد صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے عدالتوں سے متعلق, اس پہ بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے, جواب تو میرا نہیں میں ہے. قانونی طور پہ تو یہ میری ذاتی رائے ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ بیل ایک بیسک حق ہے, ہر کسی کا حق ہے اور ملنی چاہیے. ہم نے کئی دفعہ اس پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو کل کو عدالت چھوڑ دے گی تو جتنا ٹائم آپ نے کال کوٹری میں گزارا وہ کوئی آپ کو واپس نہیں کر سکتا. سو بیل ہر صورت ملنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم جیل میں بند رکھنا ٹرائل کے درمیان یا اپیل کے درمیان اسی کو سزا سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہاں پہ میڈیا ٹرائلز ہم کرتے ہیں, ہمارے پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں, ہمارا میڈیا بھی کرتا ہے, اور ہم لوگوں کو کنوکٹ کر دیتے ہیں. ایک الزام لگتا ہے, اس الزام پہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم ایک پورا نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ جناب اس نے تو یہ تو اسمگلر تھا, یا یہ تو کرپٹ ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ الزام ہے اس کے اوپر, اور ہم انہیں حقیقت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اور یہ ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. جب وہ نیریٹو بن جاتا ہے پبلک ڈومین میں میڈیا کے تھرو, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اسے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر چکتی ہے, تو جب وہ چیزیں عدالت میں ایک ایکچول ٹرائل میں جاتی ہیں یا اپیل میں جاتی ہیں, جب آپ انہیں کنفرنٹ کرتے ہیں قانون کے ساتھ اور قانون کے تقاضوں کے ساتھ, تو وہ نہیں کھڑی ہوتی. 5-7 سال پہلے یا 5 سال پہلے حج کرپشن کیس بہت مشہور تھا, کوئی کنوکشن نہیں ہو سکی. وہ منسٹر صاحب جیل میں رہے 4-5 سال, اس کے بعد چھٹ گئے. رینٹل پاورز کے کیسز تھے, کوئی کنوکشن نہیں ہو سکی ان کے اوپر. میڈیا ٹرائلز بھی ہوئے, بڑی باتیں ہوئی, نہیں ہو سکا. تو یہ جب آپ ایک ایکیوزیشن کے بیس کے اوپر ٹرائل کرتے ہیں, اور حنیف عباسی صاحب کو بھی اس طرح کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر کنوکٹ کیا گیا اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کنوکٹ کر دیا گیا, تو ان کیسز میں, اور بڑا مذائقہ خیز ہیں یہ ایفیڈرین کے کیسز, مجھے تھوڑا سا اتفاق ہوا ہے ان کی تفصیلات دیکھنے کا, وداؤٹ ایویڈنس. یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو ایفیڈرین بیچ دی آگے, یا کیا ہوا, یا اسے کیا ڈرگز کانسٹیٹیوٹ ہوئی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن صرف اس بات پہ کہ وہ کوٹے انہیں ملے, اس کے اوپر ہم نے مقدمے بنائے ہوئے, ہم لوگوں کو کنوکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ کس طرح سے, اور آج بھی غالباً اخبار کے اندر یہ ہیڈ لائنز تھی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف نیا ایویڈنس آیا ہے, اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ ہر بندہ اس کے اوپر بات کرے. تو اب ایک نیا میڈیا ٹرائل کریں گے نا ہم, کل اس پہ اگر نواز شریف چھوٹ جائیں گے ہم کہیں گے جی اس پہ ہم آئیں گے. جی بالکل, ہم اس پہ گفتگو کریں گے. باور صاحب بالکل آپ اس پہ نہیں, لیکن آپ کو مشکلات کم ہوتی ہوئی نون لیگ کی نظر نہیں آ رہی, نہیں کہ آپ آپشن لے رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, یہ جو تاثر ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو اندر کیا گیا تاکہ ان کا جو سیاسی مخالف ہیں وہ انتخابات میں جیت سکیں, اس میں کتنا دم ہے, اور آج کے فیصلے سے اس کو کیا تقویت ملتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ میری عدالت کا فیصلہ ہے, اور تمام تر ifs اینڈ بٹس کے باوجود مجھے اپنی ساری عدالتوں کے فیصلے منظور ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں فیصلہ آنے پر جو ہم ساروں نے مل کر تنقید کی تھی, اب ہمیں دن کے اجالے میں جو ان کے حق میں فیصلہ آیا اس پر بھی عدالتوں کی تعریف کرنی چاہیے. یہاں سپریم کورٹ کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھی, عدالتوں کو اتنا بے توقیر نہ کریں کہ آپ کے بچوں کو انصاف نہ مل سکے. آج سوچیں اگر کوئی سیف الرحمان اور جسٹس قیوم ہوتے تو حنیف عباسی چھوٹ پاتے؟ نہیں چھوٹ پاتے. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو جی اس کی تو آج کل 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے. مریم نواز صاحبہ باہر ہیں عورت ہونے کے ناطے, تمام تر جھوٹ اور جعل سازی کے باوجود. میاں نواز شریف تاریخ کے انوکھے ریلیف سے مستفید ہو رہے ہیں گھر میں. شہباز شریف سب کیسوں پر ضمانت میں ہیں. پی ای سی کی چیئرمینی عمران خان کے جبڑے سے چھین چکے ہیں.
چھٹی والے دن حمزہ کو ان سستا اور فوری انصاف ملا ہے گھر کے بیسمنٹ میں، تاحکم ثانی گرفتار نہیں کرنا اور 10 دن کا نوٹس دینا ہے جب صاحب کے پاس جاؤ. تو مسلم لیگ نون سے نہ جوڑیں. مسلم لیگ نون ہے ہاؤس آف شریف پر مشتمل. ہاؤس آف شریف کی پریشانیاں مسلم لیگ نون کی پریشانیاں ہیں، ہاؤس آف شریف کی آسانیاں مسلم لیگ نون کی آسانیاں ہیں. کتنی مرتبہ مسلم لیگ نون نے حنیف عباسی کے لیے آواز اٹھائی، شہباز شریف کے لیے آواز اٹھائی، حمزہ کے لیے آواز اٹھائی یا مریم کے لیے آواز اٹھائی؟ 1 یا 2 مرتبہ. حنیف عباسی، دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی یہ مسلم لیگ نون میں ہیں مگر مسلم لیگ نون نہیں ہیں. دوسری بات ہے 21 جولائی 2012 کو مخدوم شہاب الدین، موسیٰ علی گیلانی اور عباسی صاحب پر یہ مقدمہ بنا تھا. 5 سال درمیان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بھی بھگت چکی ہے اور ان کے اپنوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی ایک تاریخ ہے. لہٰذا جب تک ہاؤس آف شریف پریشان ہے مسلم لیگ نون پریشان ہے. جب ہاؤس آف شریف کو آسانی مل جائے گی مسلم لیگ نون بھی آسانیوں میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. نیائی صاحب یہی بات کہ ہم نے اگر کیس میں کمزوریاں بھی تھیں تو نون لیگ کو دفاع کر نہیں کا آپشن لے رہے ہیں، مشکلات کم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نیائی صاحب، نون لیگ کی طرف میں اتنی زیادہ دفاع کیوں نہیں کیا گیا؟ حنیف عباسی صاحب کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ میرے لیے تو یہ بالکل غیر ضروری سی بات ہے، کیونکہ جو آپ کا سوال ہے ہم اسی تک رہتے ہیں، جواب میرا نہیں میں ہی ہے. لیکن دیکھیں اس ایک کیس کے اندر کئی داستان امیر حمزہ جو ہیں وہ پنہاں ہیں، بہت ساری. ایک داستان کا ایک سرا پکڑ لیں تو بہت مشکل ہم 1.5-2 منٹ میں وہی کور کر پائیں گے. 10 جولائی 2018 کو ان کو جیل کی سزا ہوتی ہے اور اس کیس میں ہوتی ہے کہ جو کہ فکس تھا 2 اگست کے لیے، اور جلدی سے جب، اور اسی لیے انہوں نے کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ بھی نہیں دیا تھا. بعد ایک کورٹ ڈیسیژن تھا جب کورنگ کینڈیڈیٹ ملا. 13 جولائی کو نواز شریف صاحب واپس آتے ان کے آنے سے پہلے. اور مت بھولیں کہ یہ ان کا بالکل ایک کہنا چاہیے کہ سینٹر فارورڈ پلیئر تھا مسلم لیگ نون کا. اس کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. 25 جولائی کے الیکشن ہونے آنے تھے اور جس طرح کیا ابھی ہمارے ساتھیوں سے آپ اس کی داستان سن چکے ہیں. اس کے بعد جیل کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک تصویر نظر آ گئی، اٹھا کے اٹک جیل بھیج دیا گیا اور یہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں. میں نے خود بتایا کہ میں گیا یہاں پہ کیمپ جیل میں، یہاں پہ کچھ لوگوں کو ملنے، تو اچانک حنیف عباسی صاحب نظر آئے. تو مجھے اس سے پہلے جیل افسر نے کہا تھا کہ آپ جتنی دیر بیٹھنا چاہے بیٹھ لیں، 2-2.5 گھنٹے بیٹھ لیں. اور حنیف عباسی صاحب کے وہاں جا کے بیٹھا تو اچانک وہ آیا اور مجھے زبردستی پکڑے، کہتے ہیں نہیں صاحب نکلے. وہ دن رات کے دن انہوں نے کہا جی آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اور خدا گواہ کہ بالکل ایک ویسا انکاؤنٹر ہو گیا تھا اتفاقی، اور یہ ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا رکھیا. ایک میری بات سن لیں. دیکھیں جی 2010 اور 11 میں 31,500 kg ایفیڈرین امپورٹ کی گئی. 9,500 kg جو ہے کمپنی بالکس لیب پرائیویٹ لمیٹڈ اس نے لیا کہ انہیں عراق اور افغانستان بھیج دیا. دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھائیں ہم لوگوں کو. 2 باتیں مسلم لوگ کیا کیسے بات کرتے. ساری پارٹی میں تو قیامت آئی ہوئی تھی. صرف نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی. آپ بالکل سب نے بات کی ہے. دیکھیں بات کرنے کی کیا ڈنڈورا پیٹا تھا. ایک چیف جسٹس جب سابق چیف جسٹس جب اسی حنیف عباسی کے حلقے میں شیخ رشید کی کمپین کرانے کے لیے پہنچ جائیں اور وہاں پہ وہ سارے اخباروں نے نوٹس کیا، پھر ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ میں کیمپین کرنے نہیں آیا ہوں. وہ یہ الیکشن کیمپین اس لیے کر رہی تھی. اب اس کے اندر کتنے بندے تھے؟ 16-17. جس نے امپورٹ کی اس کا بھی کوئی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا. جس نے امپورٹ کر دیا 16 بندوں کو 500 اور 1,000 kg ملا، ان کا بھی نہیں ہوا. اس معاملے پر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی ہے. پنجاب کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کیا اور ایک بار پھر سے نواز شریف اور شہباز شریف کو نشانے پر رکھا. وزیر اعظم نے شریف خاندان کی کرپشن کے مزید ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا ہے. اس اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شریف خاندان کے خلاف کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کے نئے کیسز لانے کا اعلان بھی کیا ہے. عمران خان نے پنجاب کے وزراء سے کہا کہ شریف خاندان کی کرپشن کے بارے میں سب کو بتائیں، شریف خاندان کے چہرے سے نقاب اٹھائیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے جو الزامات ہیں اس پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان شریف خاندان کے خلاف انتقامی کارروائی میں مصروف ہیں. اب شہباز شریف نے مزید کہا کہ عمران خان بہت بڑی بھول میں ہیں، ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں،
ایک طرف ملک بحرانی کیفیت کا شکار ہے، معیشت کا پہیہ جام ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ اپنی صلاحیتیں شریف خاندان کی منی لانڈرنگ اور کرپشن ثابت کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال اس طرح سے ہے، شریف خاندان کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے نئے ثبوت ملے ہیں، وزیر اعظم اجلاس میں شریف خاندان کے خلاف مقدمات دائر کرنے کا بھی اندیا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا عمران خان کی ترجیحات درست ہیں، ہاں یا نہیں؟ نیائی صاحب کی طرف سب سے پہلے جائیں گے۔ نیائی صاحب، ایک طرف ملک کی معاشی صورتحال اور پھر دوسری طرف سب سے زیادہ زور ہمیں ان چیزوں کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب سا عمران خان کا ایک آزمودہ فارمولہ، اور وہ بالکل صحیح ہوگا کرکٹ کے زمانے میں، کہ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جی جو کارنر ٹائیگر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹیک کرتا ہے اور یوں گھیرا توڑ کے نکلتا ہے، جو پھنس جاتا ہے اٹیک کر دیتا ہے، یہ وہ تو اس سے وہ جو ہے نکل آتا ہے۔ 2012 میں کسی نے ان کے کان میں ڈال دیا تو کہ جی آپ کے خلاف شریف خاندان وغیرہ کو انہوں نے ویڈیو بنا لیا یا کوئی فلمیں لا رہے ہیں یا آپ کے کچھ سکینڈل جو عام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی صبح سویرے پریس کانفرنس کر کے میں ان کے بارے میں کہہ دوں گا، پھر جب یہ جواب دیں گے تو لوگ سمجھے گا کہ جی یہ اس کے جواب میں ہے۔ چنانچہ ان کو میں نے اسے روکا بھی صحیح کہ آپ ایسی پریس کانفرنس نہ کریں، لیکن ان کی تو یہ ان کا ایک پرانا ہے کہ اپنے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم اٹیک کر دو، اس وقت تم کارنر ہو رہے ہو، سارے تمہیں پورے پاکستان گھیر رکھا ہے، میڈیا اس وقت تحریک انصاف کے خلاف بڑا ووکل ہوا ہے، تو وہ اس کیفیت کے اندر ایک ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ میں آپ کو بڑی آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ وہ یہ ساری وہ گر ہیں جو انہوں نے وہاں بھی بتائے ہوں گے، اپنی کمیٹی کو بھی، مرکز میں بھی وزیروں کہا ہوگا، پنجاب میں بھی کہا ہوگا کہ دیکھو تم لوگوں کو کارنر کر لیا گیا ہے، اس لیے اٹیک کر دو۔ اب جو کچھ چاہتا ہے جھوٹ سچ، اور جھوٹ اور سچ میں ان کی کبھی تمیز نہیں کی، ان کو 100% پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم دن دہاڑے سنتے رہتے ہیں، ہم ٹی وی پہ نہیں سنتے رہتے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بغیر سینہ بالکل دو بٹن کھول کے سامنے کر کے بولا جاتا ہے، اس لیے یہ وہ کیفیت ہے، اس لیے اس کو آپ جو ہے نا نظر انداز نہیں کریں۔ ٹھیک ہے شہزاد اقبال صاحب، فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں قوم نے مینڈیٹ سڑکیں بنانے کے لیے نہیں دیا، اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کی کرپشن کو بے نقاب کر سکیں۔ اس حوالے سے پھر جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ درست ہے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا تھا، آئی آر آئی کا سروے آیا تھا، جس میں جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اپروول ریٹنگ تھی وہ 57% تھی، لیکن اسی سروے میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو کہ حل ہونا چاہیے، تو اس میں کرپشن اور احتساب جو ہے وہ چوتھے نمبر پر تھا، اس سے اوپر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، یہ تین عوام کے بڑے ایشوز تھے اسی سروے میں، جس میں وہ 57% اپروول ریٹنگ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں روزمرہ کے وہ حل ہونے چاہیے۔ کرپشن ایک ایشو ہے لیکن ان کی نظر میں یہ سب سے بڑا ایشو نہیں ہے، اور میرے خیال سے بھی اگر آپ ماضی کی گورنمنٹ بھی اٹھا کے دیکھیں، کمپٹنس جو ہے وہ زیادہ بڑا ایشو ہے، کرپشن سے بڑا ایشو کمپٹنس کا ہے، اور اگر یہ میرے خیال سے سمجھ آ جائے ہمیں کہ کمپٹنٹ لوگوں کو آپ نے لگانا ہے تو ملک میں زیادہ بہتری آئے گی۔ صرف اگر آپ فوکس یہ کریں گے کہ کرپٹ لوگ نہیں ہو اور بے شک انکمپٹنٹ ہو تو اس سے مسئلے کا حل نکلے گا نہیں۔ لیکن یہ جو ابھی بات کر رہی ہے تحریک انصاف کے ہمارے پاس ثبوت آ گئے، پہلے تو یہ واضح کرے ثبوت ان کے پاس ہیں یا نیب کے پاس ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا۔ نیب اس وقت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف ان کے پاس منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں، جعلی ٹی ٹیز ان کے اکاؤنٹ میں منگوائی گئی ہیں، فیک ٹی ٹیز کے ذریعے، یعنی کہ پیسہ گھمایا جاتا ہے۔ یہاں اگر آپ کے پاس بلیک منی ہو، آپ منی چینجر کو کہتے ہیں مجھے اس کو وائٹ کر کے دے دو، منی چینجر آپ کو وائٹ ڈالر باہر سے کروا کے دے دیتا ہے، تو وہ جن لوگوں کے نام پہ ہوئی ہے ٹی ٹی حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں، وہ فیک ہے، وہ کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے، پاکستان سے باہر ان کا کاروبار نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پھر انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں کیسے کر دی۔ یہ کیس ہے، یہ نیب کا دعویٰ ہے۔ اب حکومت کے پاس بھی میرے خیال سے یہی ڈاکیومنٹس ہیں جس کے بیس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بڑے دعوے ہو چکے ہیں، جو سیاسی دعوے ہیں کرپشن کے، کرپشن ایک ایشو ضرور ہے اور اس کا کریک ڈاؤن بھی ضروری ہے، آپ احتساب بھی کریں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو سیاسی الزامات تھے وہ کیا تھے کہ نواز شریف صاحب نے 300 ارب روپے چرا لیے، آصف زرداری صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ 500 ارب روپے، کبھی کہتے ہیں 500 ارب، کبھی کہتے ہیں 700 ارب روپے انہوں نے منی لانڈر کر دیے، اب کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی کی جو کل ورتھ ہے وہ 85 بلین ہے، کبھی کہتے ہیں 1500 ارب روپے لے کے چلے گئے۔ تو یہ فگرز نہ تو سپریم کورٹ میں کبھی زیر بحث آئے ہیں، نہ احتساب عدالت میں آئے ہیں، نہ نیب نے ان بنیاد پہ، نیب کیا کیس بناتا ہے، رمضان شوگر مل کا 20 کروڑ روپے کا کیس ہے پل بنانے کا۔ جی یہ ضروری پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ کیا ثبوت ہیں کہ نیب کے پاس موجود ہیں یا ان کے پاس براہ راست؟ جس بندے کو پکڑا ہے وہ ان کا شوگر کا ڈیلر ہے، جسے 50 کروڑ روپے ان کو ٹرانسفر کیا شوگر کا، اور وہ بہت بڑا شوگر کا بیپاری ہے، اور یہ کوئی 300-400 کروڑ کی شوگر ایک ایک ملین کی جو ہے نا بیچتی ہے۔
تو یہ شکر ہے کسی بندے کے بیپاری کو پکڑ لیں گے تو کہہ سکیں گے کہ آپ نے کیوں یہ ٹرانسفر کرایا ہے. وہ مشتاق جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ شوگر ڈیلر ہے. سلیم صافی صاحب ٹھیک ہے صحیح. صافی صاحب عوام اس وقت انٹرسٹڈ ہیں کہ شریف خاندان کی کرپشن سے متعلق اگر کوئی کارروائی کرنی بھی ہے تو اس کو کیا جائے. تو صافی صاحب یا پھر مہنگائی سے متعلق کوئی جواب دیا جائے اس وقت یہ طریقہ کار ٹھیک ہے اور کہ میڈیا کے سامنے بھی بے نقاب کیا جائے جو احکامات دے رہے ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں اب میرے ساتھ 2 منٹ میں ایک ہی گنجائش ہے کہ آپ کے اس دوسرے ضمنی سوال کا جواب دوں یا اصل سوال کا جواب دوں. تو اصل تو میرے خیال میں یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا کیونکہ اچھا جو ان کی ترجیحات کا معاملہ ہے تو ہم جیسے نقاد تو کیا وہ تو اگر آج آپ نعیم الحق سے اور زلفی بخاری سے ان سے بھی خلوت میں پوچھے کہ عمران خان کی ترجیحات ٹھیک ہے یا غلط ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ غلط ہے. وہ اینکر وہ تجزیہ نگار جو پچھلے 4-5 سالوں میں عمران خان صاحب کو مسیحا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے آج وہ بھی خلوتوں میں تو کیا بعض جلوتوں میں بھی کہنے لگے ہیں کہ ان کی ترجیحات غلط ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی سوال ہی اس وقت نہیں بنتا. ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی اور ملک کا جو حشر ہو رہا ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کے بعد تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں ترجیحات اس کی غلط ہے. میں وہ جو پہلے سوال کے جواب میں بات ہوئی تھی توقیر اور بے توقیری کی تو دیکھیں عدلیہ ہو فرد ہو یا کوئی دوسرا ادارہ وہ کسی دوسرے کی تنقید سے بے توقیر نہیں ہوتا. وہ اپنے کرتوتوں سے ہی اپنی توقیر بڑھاتا ہے اور اپنے کرتوتوں سے ہی بے توقیر ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر یہ پورا پاکستان جوڈیشری پہ تنقید کرے تو اس سے وہ بے توقیر نہیں ہوتا. عدلیہ اس سے بے توقیر ہوتا ہے کہ اس کا چیف جسٹس جا کے شیخ رشید کے لیے کیمپین چلائے. عدلیہ اس سے بے توقیر ہوا کہ ملک میں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور اس کا چیف جسٹس جا کے کبھی فنڈز کے لیے ڈیم بنائے اور کبھی سیاسی بیانات دے اور کیا کرے کیا نہ کرے. عدلیہ اس سے بے توقیر ہوتا ہے کہ اس کے چیف جسٹس کو ریٹائر ہوئے ابھی 10 دن نہیں گزرے ہیں اور وہ فردوس عاشق آوان جیسی خاتون اور فیصل جاوید جیسے بندے کے ساتھ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اور ادھر انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہر انسان وہ جو کہتے ہیں نا انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ جج ہو وہ اینکر ہو وہ اپنے کنڈکٹ اور اپنے کریکٹر سے ہی اس کی توقیر بنتی اور بگڑتی ہے یا بے توقیر ہوتا ہے یا اس کی توقیر بڑھتی ہے. ارشاد بھٹی صاحب حکومت میں آنے کے بعد بھی آپ کے خیال میں اسٹریٹجی درست ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی سلیم بھائی نے وہ کہا ہے کہ عدلیہ کی توقیر اور بے توقیری. دیکھیے جب قیمے کے نان کھلا کر سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے تو عدلیہ بے توقیر ہوگی. جب آپ کہیں گے پی سی او بتوں کو صاف کر دو سپریم کورٹ سے عدلیہ بے توقیر ہوگی. جب آپ کہیں گے 5 بندوں نے ووٹ کی پرچی کا تباہی پھیر دی عدلیہ بے توقیر ہوگی. جب آپ کہیں گے ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے ملک میں عدلیہ بے توقیر ہوگی. جب آپ کہیں گے عدلیہ کا ہر فیصلہ ردی کی ٹوکری میں عدلیہ بے توقیر ہوگی. اور یہ کون کہہ رہا ہے 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اس کو بھی اپنی عزت اور توقیر کا خیال اور بے توقیری کا رکھنا چاہیے. جہاں تک سوال کا تعلق ہے جی وہ کہانی تو العزیزیہ میں آ چکی ریفرنس میں لکھی جا چکی ہے کہ کس طرح 9 بینکوں نے منی لانڈ اسٹیٹ بینک کو بتایا اسٹیٹ بینک نے نیب کو نیب نے انکوائری کی کس طرح شریف میڈیکل کے ڈاکٹروں کے پاس پیسے آئے حسین نواز نے ہل میٹل سے بھجوائے رمضان شوگر کے مینیجر نے لیے جاتی عمرہ کے زری فارم مینیجر کے پاس آئے پھر آگے پنو خان جو جاتی عمرہ کا ڈرائیور تھا اس کے اکاؤنٹ میں آئے پھر اس کے بعد لیاقت اور کرامت جو ویٹر تھے جاتی عمرہ کے انہوں نے کیسے نکلوائے. اب ذرا شہباز شریف صاحب فیملی کی بھی سن لیجئے. کراچی کے فلودے والے کے بعد لاہور کا پاپڑ فروش فلم ریلیز ہو چکی ہے الحمدللہ. ہاں یعنی حمزہ اور سلمان منی لانڈرنگ جو نیب کو مواد ملا ہے جو احتساب عدالت میں پیش انہوں نے کیا ہے ہم اس میں یہ ہے کہ مشتاق اس بار ٹھوس شواہد ہیں ارشاد بھٹی صاحب ان کا کوئی تعلق نہیں. جس کا مشتاق چینی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں نہ ہی ہوگا تعلق لیکن 70 کروڑ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کروائے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. 6 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگز کی مختلف ناموں سے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حمزہ کی ذاتی دولت میں 2000% اضافہ ہوا جبکہ سلمان شہباز کے ذاتی اثاثوں میں 8500 گنا اضافہ ہوا. ایک طرف پی پی کی کیش گرل تھی دوسری طرف مسلم لیگ نون کے کیش بوائز ہیں. احتساب عدالت میں پیش کی دستاویز کے مطابق ایک شخص منظور احمد نے حمزہ کو برطانیہ سے $10 لاکھ بھجوائے
तहकीक पर पता चला मंजूर अहमद पापड़ फरोश है और बरतानिया क्या, उसने तो कभी कराची भी नहीं देखा, तो बाकी सारा अदालतों के पास है, गलत होगा गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन आप हाँ का ले रहे हैं, तरजीहात दुरुस्त हैं शाह साहब? जी बिल्कुल ठीक है, दो तरजीहात थी, एक चोरों डकैतों लुटेरों से और लुटी दौलत वापस लाना, दूसरा अवामी इनकलाब। एक में नाकाम हो गए, दूसरे पे फोकस है। आप इमरान खान जाने और उसकी तरजीहात जाने। ठीक ठीक है बाबर साहब, ये सब बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन क्या इस बार इस काबिल शवाहिद हैं कि इमरान खान साहब अभी से उसका ऐलान कर रहे हैं और वज़रा को कह रहे हैं कि आप बेनकाब भी करें? देखिए, जवाब मेरा नहीं में है। पहली बात तो ये कि इमरान खान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, अगर उनके नीचे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो इसमें ये ख़ुद मुखल हो के उसे पॉलिटिकल मोटिवेशन दे रहे हैं, जब वो उस पार्टी के ख़िलाफ़ हैं इल्ज़ामात जो आपके मेन कंपेटिटर हैं, जिनसे आप इलेक्शन जीत के यहाँ पे आए हैं और जिनके इल्ज़ामात हैं कि इलेक्शन में धांधली की गई आपको जिताने के लिए। सो क्यों अगर वाकई एक संजीदा मुकदमा है और उसके इल्ज़ामात हैं तो उसे क्यों ख़राब कर रहे हैं सियासत की नज़र करके? यही हम पहले सवाल में भी बात कर रहे थे। फिर आप मीडिया ट्रायल इनकरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए अगर मैं भट्टी साहब की तमाम बातों के साथ अग्री कर लूँ तो फिर सवाल ये उठता है कि यानी इल्ज़ामात में और हकीकत में जो फ़र्क होता है वो ख़त्म हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। इल्ज़ामात के बेसिस के ऊपर हम लोगों को कन्विक्ट करते हैं, अभी इससे पहले उनके लीडरान को, PMLN के लीडरान को भी कन्विक्ट कर दिया, लेकिन अदालतों में जब मुकदमे जाते हैं तो ये सारी डिटेल्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। वहाँ पे पता चलता है जी एसेट बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा बना है, क्योंकि आप जो पूरी लिंकेज है वो नहीं इस्टेब्लिश कर सकते अदालत में। और यही हम पहले सवाल के जवाब में भी बात कर रहे थे कि ये मीडिया ट्रायल का ज़माना है। आप एक कहानी बनाते हैं, उसके अंदर आप हवा भरते हैं, वो जब टेस्ट की जाती है हकीकत के साथ तो वो होल्ड नहीं करती। उसके बाद फिर लोग अदलिया को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि देखें जी ये तो अदलिया भी मिली हुई होगी, ये भी शरीफ फैमिली को ही रिलीफ देते हैं। किसी को भी आप पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर मुकदमे बनाएंगे तो उसे मिल जाएगी अल्टीमेटली रिलीफ, क्योंकि अदालत में एविडेंस चाहिए होती है। आप एक दफ़ा तो किसी को कन्विक्ट कर देंगे, लेकिन 2-3 अदालतें अपील में जाएगा मसला, तो फिर आप कहाँ से उसे लेके चलेंगे? और ये जाहिद हुसैन ने कल बड़ा अच्छा मजमून लिखा था डॉन अखबार में कि पॉपुलिज्म के बेसिस के ऊपर आप इलेक्शन तो जीत सकते हैं लेकिन आप मुल्क नहीं चला सकते, लिमिट्स है पॉपुलिज्म की। और ये उसी तरह इनका ख्याल है कि ये मुल्क चलता रहेगा अगले 5 साल। नहीं, मैं ऑप्शन आप नहीं का ले रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, एडिशनली आपसे ये हम जानना चाहेंगे, इत्तलात है कि अरशद खान साहब को MD-PTV के ओहदे से हटा दिया गया है, तो आपके ख्याल में इत्तलात के मुताबिक क्या मामला बना है? मामला ये बना है कि फवाद चौधरी और यूसुफ बेग मिर्ज़ा एक ग्रुप में थे और अरशद खान नईम उल हक और ये लोग दूसरे ग्रुप में थे, तो वो ग्रुप जीत गया और ये ग्रुप हार गया। लेकिन मसला इसके बाद भी हल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी वहाँ पे मीडिया को चलाने वाले दर्जनों लोग बैठे हुए हैं। उन सब की जो है स्पेशलिटी भी ये है, उन सब की दिलचस्पी उसमें भी है। और इमरान खान साहब एक मामले के लिए एक को आंक मारते हैं, दूसरे के लिए दूसरे को मारते हैं और तीसरे के लिए तीसरे को मारते हैं। वो जो पहली बात हो रही थी कि देखें, अखलाकी मायारात सब के लिए एक नहीं होते, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इमरान खान का नवाज शरीफ के पास या जरदारी के पास जजेस का केस लेके नहीं जाते, बल्कि आप उनके मामलात जजेस के पास लेके जाते हैं। इसलिए यकीनन जजेस को बुलंदतर अखलाकी मायारात कायम करने चाहिए और उस पर उनको फ़ायद रहना चाहिए। दूसरा, ये जो तनकीद मैंने की उस पर, वो अगर आप देखें तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ख़ुद भी साकिब निसार पे यही तनकीद कर रहे थे। और फिर ये कि आप नवाज शरीफ और जरदारी और इनमें तो ये भी है ना कि मसलन रोज़ाना इधर हम दिल का बड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन जजेस के बारे में और उनके बारे में हमें इस तरह की उसके इजाज़त नहीं है। अगर साकिब निसार के बारे में भी हमें उस वक़्त इस तनकीद की इजाज़त होती तो फिर हम क़तन ये ना कहते कि भाई ये इस तरह का यानी उनके साथ आप इन दोनों को नहीं मिला सकते। आखिरी बात भट्टी साहब की से ही हम सिर्फ गुफ्तगू करेंगे, किसी दिन वक्त नहीं है ज़्यादा। साफ़ी साहब, इस मामले पर हमारे तमाम तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। इमरान खान की तरजीहात क्या दुरुस्त हैं या नहीं, इसमें 4 नहीं और एक इरशाद भट्टी साहब की तरफ से हाँ का ऑप्शन सामने। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।